بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی یعنی میرا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کے لیے ہے، گویا میرا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے انسان سوچیں یہ جو وقت ہے یہ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وقت ہے۔ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے فون کے ساتھ گزار دیتے ہیں، سنیما ہالوں میں گزار دیتے ہیں، بیکار کی لایانی چیزوں میں گزار دیتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ میرا یہ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ تیری زندگی میرے نام کرنا چاہیے تھا، بتا تو نے میرے نام کیے بغیر اس زندگی کو جب اللہ سے قریب کر رہا ہے، موت سے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا وقت ختم کی طرف جا رہا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو حضرت فضیل نے کہا اور جو زندگی گزر رہی ہے اس میں اتنی نیکیاں کرو کہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اگر آنے والی زندگی میں نیکیاں نہیں کرو گے، آنے والی زندگی میں خود کو نہیں بدلو گے تو پھر آنے والی زندگی کے گناہوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو زندگی گزر گئی ہے اس کے بھی گناہ رہے ہیں۔ کیا دعا پڑھیں؟ مسجد سے نکل رہے ہیں، کیا دعا پڑھیں؟ سونے کا وقت ہو گیا ہے، جب کیا دعائیں پڑھیں؟ کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کیا دعائیں پڑھیں؟ یعنی ایک مومن کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے گھیر کر رکھا ہے۔ مومن اگر ان ذمہ داریوں کی پابندی کرے، مومن اگر ان باتوں کی پابندی کرے، ان دعاؤں کا اہتمام کرے اور عبادات کا اہتمام کرے، خود بخود اس کا وقت اچھے طور پر گزرے گا۔ وقت اچھے طور پر گزرے گا مطلب دن اچھا گزرے گا، دن اچھا گزرے گا، مہینہ اچھا گزرے گا، اور اسی طرح سال اچھا گزرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في موضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواه البخاري۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، تمام تعریفیں، ہماری زندگی، ہماری موت، تمام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ محترم حاضرین، میرے آج کے خطبے کا عنوان ہے وقت کی قدر و قیمت۔ وقت کیا ہے؟ وقت ہماری زندگی کا نام ہے، وقت ہماری زندگی کا نام ہے۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے وقت 3 طرح کا ہے، ایک وہ وقت ہے جو گزر چکا ہے، اور ایک وقت وہ ہے جو اب گزر رہا ہے، اور ایک وقت وہ ہے جو آنے والا ہے۔ جو گزر گیا
مضى ما مضى، جو گزر گیا وہ بس اسے گزرنا تھا، وہ گزر گیا. ہمارے ہاتھ میں آنے والا وقت ابھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں آج جو وقت گزر رہا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. سلف فرمایا کرتے تھے، ایک اور بات بیان کیا کرتے تھے. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا کہ کچھ نصیحت کیجئے. تو حضرت فضیل نے کہا کہ یاد رکھو ہر آنے والا دن تمہیں موت سے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا وقت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر رہا ہے اور تمہاری زندگی کے دنوں کو گھٹا رہا ہے. تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، سب سے پہلے اس نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اس کے بعد کہا اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. آنے والا دن جب اللہ سے قریب کر رہا ہے، موت سے قریب کر رہا ہے، ہر آنے والا وقت ختم کی طرف جا رہا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. تو حضرت فضیل نے کہا جو زندگی بچی ہے، جو زندگی بچی ہے اور جو زندگی گزر گئی ہے، یہ دو آپشن تمہارے پاس ہیں. جو زندگی گزر گئی وہ ختم ہو گئی، اسے پھر ریپلیس، اسے پھر کچھ نہیں کر سکتے. اور جو زندگی گزر رہی ہے اس میں اتنی نیکیاں کرو کہ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں. جو زندگی بچی ہے اس میں اتنی نیکیاں کرو کہ جو زندگی گزار چکے ہو ساری کی ساری آپ کی اس زندگی کے گناہ کیا کر دیے جائیں، معاف کر دیے جائیں. اگر آنے والی زندگی میں نیکیاں نہیں کرو گے، آنے والی زندگی میں خود کو نہیں بدلو گے تو پھر آنے والی زندگی کے گناہوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور جو زندگی گزر گئی ہے اس کے بھی گناہوں کا حساب دینا پڑے گا. حاضرین کرام، میں اور آپ جس دین کو ماننے والے ہیں، ہمارا دین ہماری زندگی کے ہر معاملے سے بحث کرتا ہے. ہمارا دین ہمیں وقت کی قدر و قیمت سکھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقت کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں کی قسمیں کھائی ہیں. کبھی ہم پڑھتے ہیں واللیل، رات کی قسم اللہ نے کھائی. کبھی والنہار، دن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی. والضحیٰ، کبھی اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والفجر، اور فجر کے وقت کی قسم کھائی. اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر کہا کہ والعصر، پورے زمانے کی قسم کھائی. تو زمانے کی قسم جب اللہ تعالیٰ کھاتا ہے تو اس سے مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے نزدیک وقت کی قدر کو معلوم کرایا جائے. ہم جب اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم ہے، اسی کی قسم کھانے کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن جن چیزوں کی قسم کھائی ان میں سے ایک وقت بھی ہے. انسان کی زندگی کی قسم کھائی گئی، اور تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ سے خطاب کر کے آپ کی زندگی کی قسم کھائی گئی. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی گئی. یہ زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ مختلف وقتوں کا مجموعہ ہے. جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ مختلف لمحات کا مجموعہ ہے. 10 لمحے مل گئے تو سمجھو 1 گھنٹہ ہو گیا، 10 گھنٹے مل گئے تو آدھا دن ہو گیا، 24 گھنٹے مل گئے تو 1 دن ہو گیا، اور ہفتہ مل گیا تو پھر 4 ہفتے مل گئے 1 مہینہ ہو گیا، اور مہینے مل گئے تو سال ہو گیا، اور سال مل گئے تو زندگی ہو گئی. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، کہ ہر آنے والا لمحہ کیا کر رہا ہے، پرانے لمحے کو موت کی طرف لے جا رہا ہے. تو حاضرین کرام، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم دیکھتے ہیں نیا سال آ رہا ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں. نیا سال آ رہا ہے، ہم ایسے خوش ہو رہے ہیں کہ گویا ہماری عمر میں اضافہ ہوا ہے. نہیں بھائی، عمر کا ایک لمحہ تو ختم ہو گیا ہے، ایک سال ختم ہو گیا ہے. نیا سال آ رہا ہے تو مطلب اس بات کا یہ احساس دلا رہا ہے کہ ہم اب چھوٹے ہو گئے ہیں. اگر کسی کو 80 سال جینا تھا تو اس نے اپنے 40 سال جی لیے ہیں، 40 مرتبہ 40 سال آ گئے ہیں. کسی کو 100 سال جینا تھا اور اس نے 90 سال گزار لیے ہیں، تو بس تھوڑا حصہ بچا ہے. ہر آنے والا سال، ہر آنے والا مہینہ، ہر طلوع ہونے والا سورج ہمیں موت کی طرف لے جا رہا ہے. انسان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ
जिस चीज को बेकार में उड़ाया जाता है, सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि वक्त एक ऐसी चीज है जिसे बेकार में सर्फ किया जाता है। दुनिया की सबसे कीमती चीज यही वक्त है। सांसें अगर थम जाएं, सांसें अगर रुक जाएं तो फिर किसी को मोहलत नहीं मिलने वाली वक्त नहीं दिया जाएगा। अगर किसी की सांस आज रुक गई है और वो सांस लेना चाहता है, उसे वक्त नहीं दिया जाएगा वक्त। हम इसीलिए पढ़ते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला का वक्त आ जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा जो वक्त आ जाता है, उसके बाद मोहलत नहीं दी जाती है। तो हमारा जो वक्त है ये बहुत कीमती चीज़ है। बल्कि सलफ फरमाया करते थे, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? दुनिया में सबसे कीमती चीज़ सोना है। अगर सोना आदमी खो दे, गोल्ड आदमी अगर खो दे, दौलत खो दे, दुनिया की दौलत खो दे, उसे फिर बाद में आदमी मेहनत करके हासिल कर सकता है। लेकिन वक्त की दौलत को आदमी खो देता है तो फिर उसे हासिल नहीं कर सकता, उसे दोबारा वापस ला नहीं सकता। कोई आदमी चाहता है कि गुजरे हुए महीने को वापस ला लूं, नहीं ला सकता। गुजरे हुए साल को वापस ला लूं, नहीं वापस ला सकता। वो हाथ में नहीं है। इंसान के हाथ में वक्त को वापस लाना इंसान के बस में नहीं है। यही वजह है इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक वाक़े में बयान फरमाया कि बादशाह से, नमरूद से जब बात हुई तो बात क्या निकली कि मेरा अल्लाह तबारक व तआला तो वो है जो वक्त का जो मरकज़ है, वक्त का जो मंबा है, सूरज को यहाँ से निकालता है और सूरज को यहाँ पर डुबो देता है, मशरिक़ से निकालता है और मगरिब में डुबो देता है, गुरूब कर देता है। अगर तेरे बस में है तो सूरज को जहाँ से डूबता है वहाँ से निकाल के बता, यानी वक्त को फेर कर बता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चैलेंज किया था बादशाह से। फबुहितल्लज़ी कफ़र, बड़े से बड़ा बादशाह था लेकिन वक्त के हेर फेर करने की उसके पास ताकत नहीं थी, वो भी बेबस था। हाज़रीन किराम, हम देखते हैं हमारी अपनी ज़िंदगी में वक्त की कदर व कीमत बहुत ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में हमें बताया है कि वक्त की इंसान के पास क्या कदर व कीमत होनी चाहिए। बुखारी की हदीस है, कहा कि निअमतान, दो नेमतें ऐसी हैं, इंसान इन दो नेमतों के बारे में इंतहाई लापरवाह है। इन दो नेमतों के बारे में इंसान इंतहाई लापरवाह है। दो नेमतें कौन सी हैं? एक सेहतमंदी की नेमत। आज मेरा और आपके पास सेहत है, हमें उसकी अहमियत नहीं है कि हम आज सेहतमंद हैं। हम सोकर सुबह में उठे हैं तो सेहतमंदी के साथ उठे हैं, परवाह नहीं है, हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। बल्कि कोई बीमार से आप पूछें कि सेहत की नेमत किस कदर है, हम खुद अंदाज़ा लगाते हैं। अगर कभी पैर में कांटा चुभ जाए या फिर कभी ऐसा कोई वक्त आ जाए ज़िंदगी में कि हमें बिस्तर पर सो जाना पड़े तो क्या हालत होगी? पानी पीने से आजिज़ हो जाएंगे, हाथ हिलाने से आजिज़ आ जाएंगे। लेकिन जब वही सेहत की नेमत दोबारा मिल जाती है तो हम वही लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। हम पल पल अल्लाह ताला को याद करते हैं। लिजंबिही औ काइदन औ काइमा फलम्मा कशफना अन्हु ज़ुर्रहु, हर मुसीबत के वक्त में अल्लाह ताला को पुकारते हैं। सांस ले रहे हैं तो अल्लाह ताला का नाम आ रहा है, आवाज़ खोल रहे हैं तो दर्द से कराह रहे हैं। मगर वही जब सेहत की नेमत मिल जाती है अल्लाह ताला को हम भूल जाते हैं। इसी तरह दूसरी नेमत यही वक्त की नेमत है। अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, 24 घंटे अल्लाह ताला ने दिए हैं, सबको बराबर दिए हैं। क्या बात है कि कोई उन्हीं 24 घंटों में काम करके बहुत आगे निकल जाता है। क्या बात है कि दूसरा वही आदमी 24 घंटों को ज़ाय करके पीछे हो जाता है। 24 घंटे किसी को मिले, एक आदमी ने काम किया, दूसरे ने उसके उतना काम नहीं किया, दूसरे आदमी ने फिर दूसरे दिन 24 घंटों का काम किया। अगर ऐसा ही लगातार काम के ऊपर देखा जाए, एक आदमी महीने में एक 200 घंटे काम कर लेता है और एक आदमी पूरे महीने में सिर्फ 100 घंटे काम करता है। जाहिर सी बात है कि आज इसके 200 घंटे हैं, वो 2 महीनों बाद 400 घंटे हो जाएंगे। साल में फिर वो बढ़ता ही चला जाएगा।
اور اس طرح انسان وقت پر محنت نہ کر کے دوسروں سے پیچھے ہو جاتا ہے، اور جب 5 سال 10 سال گزرتے ہیں تو مسلسل وقت پر محنت کرنے والا بہت آگے نکل جاتا ہے، اور مسلسل وقت پر محنت نہ کرنے والا پیچھے رہ جاتا ہے۔ وقت کی قدر و قیمت یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہم وقت کو ایسے ہی ضائع کرنے والے بن گئے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اسلام میں وقت کے بارے میں اتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی وقت کے بارے میں سوال کرے گا، ان عمرہ فیما افناہ، ان عمرہ فیما افناہ، کہ عمر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا کہ تم نے اپنی عمر کو کہاں ضائع کیا، میری عبادت میں ضائع کیا یا ایسے ہی لا یعنی چیزوں میں ضائع کیا، بیکار چیزوں میں ضائع کیا۔ آج جب آپ کا وقت کسی بیکار چیز میں لگ رہا ہے تو سمجھیے آپ کو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینا ہے۔ آپ کا وقت کوئی غیر ضروری کام میں لگ رہا ہے، میں گناہ کے کام کی بات نہیں کر رہا ہوں، گناہ میں لگنا ہے تو اس کا جواب تو دینا ہی ہے، لیکن غیر ضروری کام، جو غیر ضروری کام ہے، بیکار کام ہے، بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کلچر بنا ہے ٹائم پاس کرنے کا کلچر بنا ہے۔ آدمی کے پاس کوئی مصروفیت نہ ہو، آدمی اپنے سے کوئی مصروفیت، بیکار مصروفیت بناتا ہے اور ٹائم پاس کرنے لگتا ہے۔ بچے ہوئے وقت کو اچھے کام میں استعمال کرنے کے بجائے اس بچے ہوئے کام کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے بیکار کرنے کی آج ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ آدمی بیکار ہے، فری ہے، اسے کوئی کام نہیں ہے تو اسے کام تلاش کرنا چاہیے۔ کیا میں پڑھوں، کیا میں سیکھ سکتا ہوں، کیا میں پڑھ سکتا ہوں، میں کیا نیکی کر سکتا ہوں، میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو مجھے دنیا میں فائدہ دے، میرے ذریعے معاش میں مجھے فائدہ دے، یا پھر مجھے نیکی کے کام میں فائدہ دے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ مگر آج مسئلہ بالکل الٹا ہو چکا ہے۔ آدمی کام کاج کرنے کے بعد جو وقت ملا ہے اس میں آرام کرنے کے بجائے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے بجائے، آدمی تلاش کر کے، مصروفیات کو تلاش کر کے، بیکار چیزوں کو تلاش کر کے کیا کرتا ہے؟ آدمی وقت کو ضائع کرتا ہے، زندگی کو ضائع کرتا ہے، اپنے آپ کو ضائع کرتا ہے۔ حاضرین کرام، ہم دیکھتے ہیں ہماری جو عبادتیں ہیں، ہماری عبادتیں ساری کی ساری عبادتیں وقت پر ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی چاہے، اگر کسی کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کل جاؤں بازار سے ایک بکرا خریدوں، ایک جانور خریدوں اور اسے لا کر میں عید کی نماز پڑھ کے ذبح کروں، قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کا وقت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں مکہ جا رہا ہوں، عمرہ کیوں کروں، سارا وہاں پر عرفات موجود ہیں، منی موجود ہے، مزدلفہ کا میدان موجود ہے، مکہ ہے، تو میں حج کر لیتا ہوں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطاف ہے، سعی ہے، سارے کام وہاں پر موجود ہے، وہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں، لیکن حج نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام میں حج کا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی معاملہ ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے میں ایک کام کرتا ہوں، 12 گھنٹے تو روزہ رہنا ہے اور میری ڈیوٹی شام میں 3 بجے ختم ہو جاتی ہے، میں ایک کام یہ کرتا ہوں، رات کے 2 بجے سے لے کر دوپہر کے 2 بجے تک روزہ رکھ لیتا ہوں، قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اس کا وقت نہیں ہے، اس کا وقت نہیں ہے وہ۔ اسی طرح نمازوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں پر نمازیں اپنے وقت میں فرض ہیں۔ مومنوں کو جس طرح دوسرے کام کے لیے وقت کی قدر کرتے ہیں، ایک مومن کو چاہیے کہ وہ نماز کے لیے بھی وقت نکالے، نماز کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ کرے، نماز کے لیے اپنی زندگی میں وقت کو اس کی زندگی میں پہلے سے متعین ہونا ہے کہ دن میں مجھے 5 نمازیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور وقت پر پڑھنی ہے۔ کام دوسرا کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نماز کی اپنی، جیسا کہ میں نے کہا، حج آپ بعد میں کریں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے، ہوگا ہی، قبول ہی نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بیکار میں تھکائیں گے۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہے، آدمی کو نماز کی پابندی سے روکتا ہے، یا پھر آدمی بیمار ہے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے چھوٹ ضرور دی ہے۔ لیکن جب جماعت کا وقت ہو رہا ہے، ہر جگہ اعلانات اذاں ہو رہی ہے، اور فون میں ہمارے پاس وقت بتانے والی گھڑی بھی موجود ہے، ہمارے اپنے ہاتھ میں گھڑی موجود ہے،
تو ہمیں چاہیے وقت کی پابندی کریں. اگر سفر کرنا ہو، گاڑی اگر ہماری 6 بجے نکلنے والی ہے، ہم گھنٹہ پہلے تیار رہتے ہیں، 1 گھنٹہ پہلے تیار رہتے ہیں. اگر ہم معاف کرنا، اگر ہم کہیں استاذ ہیں پڑھانے جاتے ہیں اور مدرسے کو یا اسکول کو یا کالج کو جانے والی گاڑی روزانہ ہماری 8 بجے آتی ہے تو ہم 10 منٹ پہلے وہاں رہنے کی کوشش کریں گے. اگر میں 5 منٹ لیٹ پہنچا تو میری گاڑی نکل جائے گی. لیکن جب نماز کا معاملہ آتا ہے تو ہم جان بوجھ کر وقت کی ناقدری کرتے ہیں، اعلیٰ ٹالی کرتے ہیں، ہم سستی کا شکار ہو جاتے ہیں. نماز میں سستی کرنا یہ منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ نماز کے لیے جب جاتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ جاتے ہیں. نماز میں وقت کی ناقدری کرنا اور پھر نماز کو جان بوجھ کر وقت پر ٹال کر پڑھنا، یہ پھر ہماری منافقت ہوگی، عملی منافقت ہوگی. حاضرین کرام، زکوٰۃ کا بھی معاملہ ہم لے لیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی وقت رکھا ہے کہ آپ کو آج پیسہ آ گیا، کل آپ کو زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں. آپ کو آج پیسہ آ گیا، 1 مہینے میں زکوٰۃ دینا آپ پر واجب نہیں ہے، 2 مہینے میں بھی دینا واجب نہیں، تیسرے مہینے میں بھی نہیں، چوتھے میں بھی نہیں، 10 مہینوں تک بھی آپ سے زکوٰۃ نہیں پوچھی جائے گی اللہ کی طرف سے. ہاں، اس کا ایک وقت ہے. آپ کے پاس مال آ گیا، پیسہ آ گیا، وہ نصاب کو پہنچ گیا اور آپ کے مال پر، زیور پر، آپ کی زمین پر، فلاں پر 1 سال گزر رہا ہے. 1 سال کا وقت جب گزرتا ہے تو تبھی اسلام میں آپ کے مال پر زکوٰۃ ہے. تو ہم وقت سے گھرے ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہر وقت کی دعائیں موجود ہیں. آپ سفر کر رہے ہیں، اس وقت کیا پڑھیں؟ آپ کا سفر ختم ہو گیا، گھر کو آ گئے ہیں، اس وقت کیا پڑھیں؟ مسجد کو آ رہے ہیں، کیا دعا پڑھیں؟ مسجد سے نکل رہے ہیں، کیا دعا پڑھیں؟ سونے کا وقت ہو گیا ہے، جب کیا دعائیں پڑھیں؟ کھانا کھانے کا وقت ہو گیا ہے، کیا دعائیں پڑھیں؟ یعنی ایک مومن کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں سے گھیر کر رکھا ہے. مومن اگر ان ذمہ داریوں کی پابندی کرے، مومن اگر ان باتوں کی پابندی کرے، ان دعاؤں کا اہتمام کرے اور عبادات کا اہتمام کرے، خود بخود اس کا وقت اچھے طور پر گزرے گا. وقت اچھے طور پر گزرے گا مطلب دن اچھا گزرے گا، دن اچھا گزرے گا، مہینہ اچھا گزرے گا اور اسی طرح سال اچھا گزرے گا، زندگی اچھی گزرے گی. ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم غفلت برتتے ہیں، نمازوں میں غفلت برت رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون ملے. ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں. سلف فرمایا کرتے تھے ان الوقت کالسیف ان لم تقطعه يقطعك. وقت ایک تلوار کی طرح ہے، وقت ایک دشمن کی تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں گزارو گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا. تم وقت کو اچھے طریقے سے نہیں گزارو گے تو وہ تمہیں گزار دے گا. اگر تم وقت کو ضائع کرو گے وقت تمہیں ضائع کر دے گا. وقت کو تم برباد کرو گے بدلہ لے گا. فَلِكُلِّ قَتْلٍ قِصَاص، کہ ہر قتل کا ایک بدلہ ہے. وقت کو تم بیکار کرو گے وقت بھی تمہیں بیکار کر کے رکھ دے گا. آج ہم یہی کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے، فلاں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے، فلاں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے ہم اچھا کر رہے ہیں. ہم دراصل اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں اور وقت کے ہاتھوں ہمیں بھی ضائع کیا جا رہا ہے. ہمیں احساس نہیں ہے. ہمیں چاہیے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، جانے والی زندگی کا احساس پیدا کریں. اپنے عمل میں بیداری لانے کے سلسلے میں غور کریں کہ میں اپنے وقت کو آج کامیاب کیسے بنا سکتا ہوں. چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں. اگر چھوٹے چھوٹے بچے نورانی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں، چھوٹے بچے جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ بچے کچھ سیکھ سکتے ہیں، کچھ سبق لے سکتے ہیں. وہ بچے کچھ سیکھ سکتے ہیں، کچھ سمجھ سکتے ہیں، کچھ سبق لے سکتے ہیں. ہم عقل والے ہیں، ہم بڑے ہیں تو ہم بھی اپنے وقت کو اچھے میں لگا سکتے ہیں. وقت لگے گا، تھوڑا وقت لگے گا، ہم بھی سیکھ سکتے ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں گے تو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد آپ ماہر بن جائیں گے اس چیز کے. قرآن پڑھنے میں اچھا قرآن پڑھنا آئے گا، اردو پڑھنے میں اچھا پڑھنا آئے گا،
ہم اتنے سالوں سے قرآن ہمارے گھروں میں مسجدوں میں رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے کہ ہمارے دل میں احساس نہیں ہوا کہ مجھے بھی اس کو سیکھنا ہے؟ ہم صرف چھوٹے بچوں کو گھر میں ڈراتے ہیں کہ قرآن پڑھ، نماز پڑھ، عربی کو جا، فلاں جا، وہاں جا، یہاں جا، ہم بچوں کو ڈراتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک مرتبہ سوچیں کہ دن کا جو سارا وقت ہے اگر میں 15 منٹ لگاؤں گا تو شاید یہ چیز میں سیکھ جاؤں گا۔ آپ کام کرتے ہیں، آپ کا اپنا اپنا کام ہے، آپ اپنے کام کے ماہر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کام میں وقت لگایا ہے، اپنی زندگی لگائی ہے آپ نے۔ آپ اگر دیکھیں کوئی چیز سیکھنا ہو تو 3-4 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں، اگر آپ 1 مہینہ پڑھ کر چھوڑ دیں گے تو نہیں ہوگا، آپ کو 3-4 مہینے لگانے پڑیں گے، اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہو رہا تو اس کے بعد پھر دوسرا اسٹیپ اٹھانا ہوگا۔ تو بچے جب اپنے وقت کی، بچوں کے پاس قدر و قیمت ہے تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وقت کی قدر و قیمت یہ صرف بچوں کے لیے ہے، نہیں، بلکہ بچوں کے ساتھ ساتھ ہم بڑوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی زندگی، چھوٹے بچے کی زندگی ابھی بہت زیادہ ہے، مگر میری اور آپ کی آدھے سے زیادہ زندگی ختم ہو چکی ہے، ہم آدھے سے زیادہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، یا پھر کیا پتا ہم شاید مکمل زندگی گزار چکے ہوں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت نہیں بتایا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل آنے والا وقت کیا لے کر آنا ہے، یہ میں اور آپ نہیں جانتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو حاضرین کرام، وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، وقت کا احساس پیدا کریں۔ وقت اگر ہم اسے ضائع کریں گے وہ بھی ہمیں ضائع کر دے گا، وقت کی ناقدری کریں گے وہ بھی ہماری ناقدری کرے گا، اس کو اہمیت نہیں دیں گے وہ بھی ہمیں اہمیت نہیں دے گا۔ اگر ہم اسے فراموش کر دیں گے، اسے بھلا دیں گے تو ہمیں بھی بھلا دے گا۔ آپ دیکھیں گے مثال کے طور پر دنیا میں جتنے بڑے بڑے تاریخ دان، جتنے بڑے بڑے ماہر لوگ گزرے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایک اکیلا آدمی نہیں تھا۔ اگر کوئی کلاس میں لوگ پڑھتے ہیں، کوئی بیچ پڑھتی ہے، ایک آدمی کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے، 50 لوگ ہوں گے، کسی بیچ میں 100 لوگ ہوں گے، لیکن وقت کی قدر کرنے والے 10-15 طلبہ ہوں گے، بعد میں چل کر یہی لوگ نام بڑا کریں گے۔ تو اہل ایمان کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب لوگ رہتے ہیں، وقت کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تو وہی لوگ دوسروں سے ممتاز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العصر میں زمانے کی قسم کھائی، کہا کہ زمانے کی قسم، تمام لوگ زمانے میں جتنے بھی لوگ آئے سب نقصان میں ہیں، بہتر وہی ہیں جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے ہیں، سچی بات بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور پھر اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وقت کی قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وقت کے بارے میں پوچھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وقت کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوچھے گا کہ عمر کہاں گزاری، اپنی زندگی کہاں گزاری، اپنا وقت کہاں لگایا، کن کاموں میں لگایا، گناہ کے کاموں میں، فلاں کاموں میں، ایک دوسرے کو گرانے کے کاموں میں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے کاموں میں، ان ساری حرکتوں کا جواب دینا پڑے گا، ان ساری کوششوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی یعنی میرا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میری زندگی اللہ کے لیے ہے، گویا میرا وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ گناہ کرنے سے پہلے انسان سوچیں یہ جو وقت ہے یہ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وقت ہے۔ ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے فون کے ساتھ گزار دیتے ہیں، سنیما ہالوں میں گزار دیتے ہیں، بیکار کی لایانی چیزوں میں گزار دیتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ میرا یہ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے بارے میں سوال پوچھے گا کہ تیری زندگی میرے نام کرنا چاہیے تھا، بتا تو نے میرے نام کیے بغیر اس زندگی کو دوسری جگہ کہاں گزارا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔